وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ جو کہتے ہیں ہمیں مولا سے زیادہ محبت ہے اس لیے امید نہیں کر رہے۔ مولا سے آپ کو زیادہ محبت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، امام حسین کو زیادہ محبت تھی، امام سجاد کو زیادہ محبت تھی، امام باقر علیہ السلام کو، امام صادق علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی؟ جب امام صادق علیہ السلام نے نہیں کہا کہ وہاں پہ 10واں مناؤ مولا کا، تو پھر آپ کون ہیں کہ بھی وہاں پہ اس دن ماتم کریں؟ جب ائمہ علیہ السلام نے بھائی جب منع نہیں کیا ماتم، اور انہوں نے نہیں کہا کہ اس دن مولا کا 10واں کرو، نہیں کہا رسول خدا کا 10واں ہے، جناب امیر کا 10واں ہے، امام حسن کا 10واں ہے، مولا سجاد کا 10واں ہے، دوسرے ائمہ کا نہیں ہے، امام حسین کا 40 ہے، ان کا ہے سوئم، ان کا، تو یہ باقی کا 10واں نہیں ہے۔ سادہ لباس پہنے، سفید لباس پہنے، لیکن سفید لباس پہنے، سیاہ لباس نہیں پہنے عید پہ۔ جو ائمہ علیہ السلام نے کہا میری بیٹی وہی کریں جو ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے، 10واں نہیں کر سکتے حضرت علیہ السلام کا عید والے دن۔ ائمہ علیہ السلام نے اگر کیا ہوتا تو ہمارے یہاں روایات میں ہوتا، ائمہ علیہ السلام کا جی ماتم کیا، مثال کے طور پہ 6 ماہ ماتم کرتے تھے عید والے دن، نہیں کرتے تھے۔ عید کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے نماز عید کے بعد ماتم کیا اور کہا کہ امام حسین کا، مولا علی کا 10واں ہے، ہم ماتم کریں گے۔ میں نے فتویٰ منگایا، میرے پاس آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنائی کا بھی فتویٰ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر، عید مل کر، اگر کوئی امام حسین کا، مولا علی کا 10ویں کی نیت سے ماتم کرتا ہے تو کیسا ہے؟ دونوں مجتہدین نے کہا جائز ہے۔ کوئی ایک طبقہ ہے جو تقلید کرتا نہیں ہے، اسے تو پوچھنا ہی نہیں ہے مجتہد سے۔ جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے؟ جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے مجتہدین سے؟ خود مجتہد کیوں ہو جاتے ہو؟ کسی مجتہد نے منع نہیں کیا عید کے دن ماتم کرنے کو، لہذا میں نے اپنے علماء سے گزارش کی کہ برائے مہربانی قوم کے اندر ان باتوں کے اوپر اختلاف نہ ڈالیے۔ محترم بزرگوں سے میں نے ہاتھ جوڑ کر ایک فورم پر کہا، یہ فتویٰ موجود ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس نے گلے ملائے اور پھر آ کر ماتم کر رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اور فرما رہے لہذا ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے۔ یا تو کہہ دیجئے آپ خود مجتہد ہیں، آپ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، یا مانیے کہ آپ کسی کے مقلد ہیں تو آپ نے پوچھا ان سے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں امام حسین کی عزاداری کو مذاق نہیں بنانا، دوسروں کے آگے مذاق نہیں بنوانا، اپنے احساسات اور جذبات کو قوم کے احساسات اور جذبات نہ بناؤ۔ ہم پابند ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں، ہمارا کوئی مولا ہے یا نہیں؟ عید کے دن مراجع نے بولا ہے کہ آپ غم امام حسین بنا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، تو کیا وہ جائز ہے؟ کیا بنا سکتے ہیں؟ غم امام حسین، ایسے امام حسین پر رو سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد مولا علی کی جو شہادت ہوئی تھی اس پر رو سکتے ہیں۔ غم امام حسین علیہ السلام پہ رونا، یہ تو اس کی کوئی نہیں ہے، اس پہ کوئی اجازت دیں میں یہ اس پہ یہ تو ہر حال میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ ہم غم اہل بیت علیہ السلام میں غم منائیں اور ان کی خوشی میں خوشی منائیں، اور عید کا دن جو ہے یہ خوشی کا دن ہے اہل بیت علیہ السلام میں ایک لحاظ کے لیے سے، یہ خداوند متعال نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ لیکن بعض احادیث میں ملتا ہے کہ بعض اصحاب ائمہ تھے، یہ معلّہ ابن خنیس تھے، یہ روز عید جو تھے یہ غصب امامت کی وجہ سے بہت روتے تھے، یہ لوگ غصب امامت کے غم میں روتے تھے کہ عید کا دن آیا لیکن مولا کا حق جو ہے ظالمین کے ہاتھ میں ہے، طاغوت کے ہاتھ میں ہے، شیطانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ دنیا پہ ان کی حکومت ہے، دنیا پہ ان کا قبضہ ہے، عید آ کے گزر رہا ہے اور ہمارے آقا، ہمارے مالک جو ہیں وہ مظلوم ہیں، وہ ان کا حق ظالمین کے ہاتھ میں، تو اس طرح سے وہ روتے تھے، تو وہ اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام میں تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ عید کا دن آ جائے اور انسان اس طرح سے غم منائے کہ دیکھے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام نہیں لیا گیا، وارث امام حسین علیہ السلام، منتقم امام حسین علیہ السلام مظلوم ہے، ان کا حق ظالمین کے ہاتھ میں ہے، شیعوں نے ان کو بلا دیا ہے، شیعوں نے وہ جو شیعہ ہیں ان کو فراموش کیا ہے، ان سے غداری کیا، اب دشمنوں کے تو کیا توقع ان سے۔ تو اس لیے اگر کوئی روئے تو اس کو حق ہے، اس عنوان سے کوئی روئے تو یہ اس کی تاریخ میں بھی مثال ملتی ہے
سمجھ میں آ رہی ہے؟ غم امام حسین علیہ السلام میں کوئی بھی وقت انسان روئے، مگر یہ کہ خوشی کا دن ہو، خاص خوشی کا دن ہو، جیسے ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، ولادت امام حسین 15 شعبان ہے، 3 شعبان ہے، ان ایام میں نہیں رونا چاہیے، باقی ایام میں تو اچھی بات ہے۔ اتنا ہی رہے۔ کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے؟ شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آگے، تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں۔ کچھ اہل حدیث تھے، کچھ دیوبندی تھے، کچھ بریلوی تھے، وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں؟ میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں۔ اچھا، ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا۔ وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ میرے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے، جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے۔ جب اب اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ، اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں۔ شیعہ جو پیٹ رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے۔ میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر، میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب۔ لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں، ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے۔ وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے، تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیعہ بھی جناب تو پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے، ٹھیک ہوگا جی، بس اس کو اسی پہ رہنے دیں۔ باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھو۔ قل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔